الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم أمة يدعون إلى الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 11ویں پارے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایک جماعت کیوں ایسی تیار نہیں ہوتی جو علم دین کو سیکھے سمجھے، پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے مسلمانوں کو، دیگر انسانوں کو دین کی دعوت دیں۔ ان کی دعوت کی برکت سے ہو سکتا ہے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، رجوع الی اللہ کرنے لگ جائیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم ہے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر دیتے ہیں، یعنی جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، جس کو خیر دینا چاہتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اس کو خیر پہنچانی ہے، تو یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دوستو، دین شروع سے لے کر اب تک جو پہنچا ہے وہ اسی طریقے سے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت غیبانہ طور پر تیار کی ہے جنہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس راستے میں مشکلیں ہیں، اس راستے میں مجاہدے ہیں، اس راستے میں فاقے ہیں، مزید یہ کہ دشمنان اسلام کا مقابلہ بھی ہوگا، مزید یہ کہ ہو سکتا ہے جیل بھی جانا پڑے، ہو سکتا ہے شہادت کے جام پینے پڑے۔ ان تمام چیزوں کے سمجھنے جاننے کے باوجود ہر دور میں ایسی جماعت اللہ کے فضل سے وجود میں آتی رہی ہے جنہوں نے دین کو پڑھا، دین کو سمجھا، اپنے اوپر نافذ کیا، دوسروں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ خواہ اس جماعت کے لیے حالات موافق تھے، سازگار تھے، ماحول درست تھا، یا حالات ناموافق تھے،
اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ تنہا تھے۔ بظاہر ان کو اسباب کے اوپر نظر رکھی جائے تو کامیابی کے آثار انہیں محسوس نہیں ہو رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی یہ اس کام میں لگے رہے ہیں۔ حالات جب موافق ہوں اور دین کا کام ہو رہا ہو تو اتنا بڑا معجزہ اور کرامت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ حالات بالکل مخالف ہوں، ناموافق ہوں، ظلم و ستم کا چرچا اور رواج ہو، اس وقت دین کا چراغ جلانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ان اولیاء اللہ نے، علماء صلحاء، محدثین، مفسرین نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ حالات کیسے ہیں۔ جس سے جتنا ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کر دین کی اشاعت اور دین کی خدمت میں اپنے اوقات، اپنے اموال، اپنی صلاحیتیں خرچ کی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر اس پاک و ہند کے علاقے میں آیا اور 1858 میں، یعنی تقریباً 350 سال، 1858 میں مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے اور جیل ہو جاتا ہے رنگون میں، جس کو تاریخ بہادر شاہ ظفر کہتی ہے۔ یہ اس دور میں بڑے ناموافق حالات آئے۔ دین الہی اکبری کے نام سے دین کا فارمولہ پیش کیا گیا، یعنی اس سے بڑھ کر اور دین کے مخالف کیا فضا ہو سکتی ہے کہ بادشاہ زمانہ بھی دین کے خلاف ایک نیا دین لے کر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کی طرف نظر ڈالیں، سن 450 ہجری کے لگ بھگ نظام الملک طوسی کی حکومت ہوتی ہے۔ ہلاکو چنگیز ہلاکو کا وہ ظلم و ستم کا سیلاب آتا ہے۔ مدارس و مساجد کیا، اسلامی کتب تک لائبریریوں میں نہیں رہنے دی۔ جو بھی انہیں اسلامی تشخص کے لحاظ سے نظر آتا تھا اسے وہ تلوار کے حوالے کرتے گئے۔ 452 کے لگ بھگ ہجری ہلاکو بغداد کے علاقے کے اوپر قابض ہوتا ہے۔ جو میں تاریخ بیان کر چکا ہوں، صرف ایک جملہ آج کے موضوع کی مناسبت سے بتانا ہے۔ اس مشکل دور میں کہ اسلام کی ایک شمع کو جلنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ اللہ نے انہی میں سے نظام الملک طوسی جیسا شخص پیدا کیا، جس نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے مدرسے کا وجود قائم کیا، اور اس کی شاخیں جہاں تک ہو سکتی تھی اس نے قائم کی ہیں۔ لیکن بڑا مدرسہ نظام الملک طوسی نے، جو وزیر بھی رہا، وزیر اعظم بھی رہا، لیکن اپنے ہی بادشاہوں کو اس کی دینی محنت پسند نہیں آئی تھی۔ یاد رکھنا بات، اپنے ہی اسلامی بادشاہوں کو اس کی دینی محنت پسند نہیں آئی تھی، اور اس کو حسن ایک گروہ تھا، اس کے فدائیوں نے اور
ہم نواؤں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بغداد کی طرف سفر کر کے آ رہا تھا۔ یعنی کیسا مشکل دور ہے، لیکن اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی شمع کو جلائے رکھنے کے لیے رجال اللہ پیدا کیے۔ چلتا ہے نظام، بعد میں تو خلافت عثمانیہ کا دور آ گیا اور ہم انشاءاللہ بات کریں گے خلافت عثمانیہ پر، وہ ایک الگ لائن ہے۔ سلاطین ہند جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ آئے دعوت و تبلیغ کے لیے، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں محمد بن قاسم آئے دعوت و تبلیغ اور جہاد کے لیے۔ بعد میں پھر سن 400 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کا زمانہ آتا ہے، جس نے اپنی سمجھ کے مطابق کئی جگہوں میں مدارس دینیہ قائم کیے۔ 400 ہجری سے پہلے جو عرب علاقے اور خلافت عباسیہ کے تحت مدارس قائم ہوتے تھے، ان کے فاضل کو مولانا صاحب علامہ الفاضل الاجل الفاضل العالم اس طرح کا لقب دیتے تھے۔ سن 400 ہجری کے بعد سلطان محمود غزنوی نے جو اپنی سمجھ کے مطابق مدارس دینیہ کا جال بچھایا، تو اس وقت فاضل کو ملا کے نام سے اعزاز کے طور پر پکارا جاتا تھا، جس کو اقبال نے بھی کہا نا کہ ملا کو ان کے افغان کے کوہو دمن سے نکال دو۔ ملا عبد الرحمن جامی، اس طرح یہ ملا کے لفظ سے لوگ مشہور ہوئے۔ پھر دور آیا سکندر لودھی کا، اس نے بھی کسی حد تک دینی مدرسوں کی ترتیب رکھی ہے، لیکن ظلم و ستم کی جب چکی آئی مغلیہ خاندان کی طرف سے، جس کا موجد ظہیر الدین بابر ہے، مدارس کا لحاظ نہیں، بس اپنی زمین کو بڑھانے کی فکر تھی۔ پھر اسی کا پوتا آیا، بیٹا آیا اکبر، دین الہی قائم کیا۔ مدارس و مساجد جہاں اس کا بس چلتا تھا اس نے گرائے۔ ملا فیضی جیسے لوگ اس کو ملے۔ پھر شاہ جہان، اس کے بعد جہانگیر کا زمانہ آیا۔ جہانگیر نے سجدے کی دعوت دی، جس پر بات بڑھی اور مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل کیا گیا، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جب رہا کیا گیا اور پھر تو معتقد ہو گیا تھا، مجبوراً حکومت جا رہی تھی۔ بعض لوگوں نے جہانگیر کی یہاں پر بڑی ولایت نقل کی ہے، کوئی ولایت کی بات نہیں ہے۔ جب خان اعظم، خان جہاں بنگال، خان اعظم پنجاب کا، اور خان محبت خان جس کی پشاور میں جامع مسجد محبت خان ہے، مجدد الافسانی کو گرفتار کرنے کی وجہ سے یہ تینوں گورنر ناراض ہو گئے تھے، لڑائی ہو گئی تھی، جہانگیر گرفتار ہو گیا تھا۔ پھر مجبوراً معتقد ہونا ہی پڑا کہ حکومت جا رہی ہے۔ کسی نے مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جیل میں کیا تکلیف ہوئی، کیسے گزری؟ تو فرمایا کہ دو چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا تھا، جیل میں جا کے ان پہ بھی عمل ہو گیا۔ دوستو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ مصیبت میں بھی سبق لے لیتے ہیں، اور ہم راحت میں بھی سبق نہیں حاصل کرتے اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ایک شخص کا یہاں جوتا چوری ہوا، بڑے دور سے اس نے پتہ حاصل کرتے کرتے کسی نے کہا تھا یہاں جمعہ اس طرح ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو شوق سے آیا اور جوتا چوری ہو گیا۔ مجھے ملا، میں نے کہا آپ کے اوپر آزمائش آ گئی، آپ پہلی دفعہ آئے اور جوتا چوری ہو گیا۔ تو کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، کسی کو ضرورت ہوگی اور وہ خرید نہیں سکتا ہوگا، اس نے اٹھا لیا ہوگا یا بھول گیا ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، معاف کر دیا ہے۔ اور ہمارا چوری ہوتا تو یہ چور ہوتے ہیں، یہ بے ایمان ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے مصیبت میں بھی سبق لے لیتے ہیں۔ مصیبت
عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، پروانے سے کوئی پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے۔ بہرحال مجدد سے کسی نے پوچھا کہ کیا گزری، کہا دو چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، جیل میں آسان ہو گیا۔ ایک تو معرفت کی جو منازل تھی، مصروفیت کی وجہ سے وہ سبق رہ رہے تھے، جیل میں وقت مل گیا، وہ جو کتب تک پہنچنے کی منزلیں تھیں وہ اللہ نے طے کرا دی۔ میرا بلو ایریا والا ساتھی کیا سمجھے کتب کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے، ہاں سمجھاتا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، میں بھی طالب علم ہوں۔ کہا دوسرا سبق یہ ہے کہ جیل میں بھی بڑے مظلوم میری طرح پڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی دعوت اللہ دے کر سنت یوسفی پر عمل کر دیا۔ لکھا ہے جتنے ہندو تھے بہت کم ان میں سے رہ گئے، باقی بعض نے سینکڑوں بعض نے ہزاروں کی تعداد میں لکھا ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے مجدد کی تلاوت سن کر، بیان سن کر۔ اور جیل کے سپریڈنٹ کو جب جہانگیر نے کہا کہ مولوی ابھی تک عاجز ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جہانگیر نے کہا جیل کے نگران کو، وڈے سپاہی کو جو وڈا کالا وڈی مچھاں اس کی ڈراؤن دیو ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب عاجز ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہا وہ کیا عاجز ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم اس کے ورکر بن چکے ہیں۔ کہا اس سنت پر عمل ہوا ہے۔ بہرحال جیل سے رہائی ہوئی، پھر تو وہ ساتھ رہا، جو بھی بات ہوئی۔ عالمگیر کا دور آیا، قدر بہتر تھا، اور عالمگیر نے آخر میں جو میں بات کر رہا تھا کہ فتاوی عالمگیری کے نام سے مولانا وجیہ الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ایک علماء کی کابینہ بنائی، جس میں 20 بڑے بڑے مفتی اور علماء تھے، کہ دین مٹتا جا رہا ہے، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، دین مٹتا جا رہا ہے، لوگوں کو فرائض نہیں پتا، ایمان نہیں پتا، نماز روزہ نہیں پتا۔ پتا تھا نا عالمگیر کو کہ میرے دادے نے ہی کام خراب کیا ہے، تو حکومتی نگرانی میں یہ بڑا کارنامہ تھا۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ جہانگیر کے زمانے سے زوال آیا مغلیوں پر، میں جو طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھا ہوں کہ مغلیوں پر تو عروج آیا ہی نہیں تھا، زوال کب آتا ہے؟ عروج کس کو کہتے ہو کہ اس پر زوال آیا؟ ان پر عروج آیا ہی نہیں تھا۔ کیا ہندوؤں کے ساتھ بغیر ان کو مسلمان کیے نکاح کرنے کا نام عروج ہے؟ تو وہ آیا تھا۔ ہیرا منڈیاں بنانی تھی تو وہ عروج آیا تھا، آپس میں لڑنا تھا تو وہ عروج آیا تھا، مساجد و مدارس علماء کو شہید کرنا تھا تو وہ عروج آیا تھا۔ عروج آیا نہیں تھا مغلیہ دور پہ کہ کہتے ہیں جہانگیر میں زوال ہے، جہانگیر سے زوال۔ تو اکبر نے کیا کیا تھا؟ اس نے عروج کیا تھا کہ دین الہی قائم کر کے فارمولہ تیار کر کے لوگوں سے بیعت لیتا رہا۔ ہاں انگریز کب آیا تو وہ جہانگیر کی غلطی ہے۔ بعض نے لکھا ہے بیٹا، بعض نے لکھا ہے بیٹی، بیمار ہوئی، انگریز ڈاکٹر نے علاج کیا، آ کر ٹھیک ہو گیا، اور اس کے پھر خدمت کے طور پر جہانگیر نے کہا کہ اس کو سونے کے ساتھ تول دو، برابر جتنے ڈاکٹر کا وزن ہے جتنا سونا ہے اس کو دے دو۔ ڈاکٹر نے کہا سونا نہیں لیتا ہوں، بادشاہ سلامت ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرے علاقے کے لوگوں کو اپنے ملک میں کاروبار کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا مشکل کام ہے، اجازت دے دوں۔ اجازت ہو گئی۔ آئرلینڈ، ہائی لینڈ، پرتگالی، فرانسی پہلے آئے، پھر اس کے بعد لندن والے بھی آ گئے۔
پھر آپس میں بھی لڑتے رہے، لیکن ہم میں کوئی جرت ہوتی تو اپنے ملک کو مضبوط کرتے نا، یہ آپس میں بھی لڑتے رہے۔ کافر اتنا بہادر نہیں ہوتا دوستو، لیکن مسلمان جب اپنے راستے سے ہٹ جائے تو پھر بلہم ازل ہوتا ہے۔ وہ تو آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان حکومتوں کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے، وہاں سے انگریز آنا شروع ہوا۔ یہ تقریباً 1600 میں آہستہ آہستہ آتا رہا، قدم جماتا رہا۔ میں عالمگیر کی بات کر رہا ہوں، یہ آگے جا کے پھر اس کو شروع کریں گے۔ ایک کام فتاوی عالمگیری کا ہوا، اور دوسرا کام کہ اس کے باپ دادا اکبر وغیرہ نے بہت مدارس اور مساجد شہید کیے تھے، علماء کو شہید کیا تھا۔ مولانا قطب الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے مدرسے کو، ان کے کتب خانے اور لائبریری کو اور ان کی خانقاہ کو یہ جہانگیر نے ختم کرایا تھا، شہید کر دیا تھا مولانا صاحب کو۔ میں کہہ رہا تھا کتب اور ابدال کس کو کہتے ہیں، یاد رہ جائے گی بات تو فائدہ ہوگا۔ کتب ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ اس ولی جس کو کتب کہتے ہیں، اس کے ارد گرد اور اولیاء اللہ سبق لیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جبکہ دوسرے لوگوں کو بھی سبق دیتے ہیں، لیکن خود سبق لیتے ہیں کتب سے، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، سبق لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ کتب ستارے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کتب کہ اس کے ارد گرد چھوٹے ستارے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں کتب اس لوہے کی کلی کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے کی چکی کے درمیان میں وہ لوہے کی کلی ہوتی ہے، اور عورتیں اس طرح اس کو پھیر کر جب پیستی تھیں تو درمیان سے دانے ڈالتی ہیں، جس جگہ میں وہ دانے ڈالتی ہیں اس جگہ میں ایک لوہے کی کلی ہوتی ہے، اس کو کتب کہتے ہیں عربی میں۔ کیوں کہتے ہیں کتب؟ سمجھو بات کو، جو دانے کتب سے دور ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو دانے کتب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ پستے نہیں ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے قریب بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے صدقوں سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کا گر یہ ہے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ کتب مولانا قطب الدین کو جہانگیر نے شہید کیا، مدرسہ سب کچھ ختم کیا۔ یہ دور چل رہا ہے ظلم و ستم کا۔ عالمگیر کا دور جب آیا جو ختم ہوتا ہے 1119 ہجری میں، 1119 کے قریب، بعض نے 15 بعض نے 18 لکھے۔ عالمگیر کو کسی نے بتایا کہ آپ کے جد امجد نے مولانا قطب الدین سیالوی کے مدرسے کو جلایا تھا، کتب خانوں کو جلایا تھا، اور مولانا قطب الدین کو شہید کیا تھا۔ ان کا بیٹا ہے مولانا ملا نظام الدین سیالوی، ملا نظام الدین سیالوی، وہ ملا کے لقب سے بات کر رہا تھا۔ اپنے دادا کے اس جرم کی تلافی کی جائے، عالمگیر نے پھر فرنگی محل کے نام سے جو لکھنؤ میں عمارت تھی وہ ملا نظام الدین سیالوی کو مدرسے کے طور پر ہدیے میں لکھ دی ہے، اور ساتھ لکھا کہ میرے دادا کے اس جرم کے بدلے میں ہے جنہوں نے آپ کے باپ کے مدرسے کو اور مسجد کو شہید کیا تھا۔ یہ فرنگی محل کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ بھی جہانگیر نے کسی انگریز کو ہدیہ دی تھی، بعد میں کوئی ناراضگی ہو گئی تھی پھر نکالا تھا، اس لیے فرنگی محل ہے۔ یہ مدرسہ فرنگی محل کے نام سے مشہور ہوا۔
جس کے متمم منتظم بانی کہیں، استاد اول کہیں، وہ ملا نظام الدین سیالوی ہے، جو ملا قطب الدین سیالوی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے ایک درس نظامی مشورے کے ساتھ نافذ کیا، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور اس وقت کے لحاظ سے علوم عصریہ اس میں رائج کیے ہیں۔ یہ علوم عصریہ دوستو اس وقت کے لحاظ سے انسان کو دنیاوی علوم سے بھی بے نیاز کر دیتے تھے۔ اس مدرسے کی پھر شاخیں پورے پاک و ہند اور ان علاقوں میں پھیلی، اور یہی وہ درس نظامی ہے جس کی طرف سے آج دیوبندی مسلک یا بریلوی مسلک، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو درس نظامی سے فارغ ہے، وہ درس نظامی یہی ہے جو مدرسہ فرنگی محل میں ملا نظام الدین سیالوی نے قائم کیا تھا، اور بہت اعلیٰ نصاب ہے ان کا، بہت اعلیٰ نصاب ہے۔ یہ نصاب اتنا اعلیٰ تھا کہ اس وقت کے علماء، وہ وقت کے قاضی، وقت کے عالم اور مفتی، محدث اور مفسر، اور وقت کے ایک سیاستدان بھی ہوتے تھے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جس کی ساتھ نسبت مجدد الافسانی کی ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس کی طرف نسبت نواب سعد اللہ خان کی ہے، اور یہ وہ نواب سعد اللہ خان ہے جس نے 48 سال وزیر اعظم کا عہدہ ان مغلیہ خاندانوں کے زمانے میں مختلف جگہوں میں وہ سر انجام دیا ہے۔ بہتر آدمی تھا، لیکن اصل تو اوپر والی چیز ہوتی ہے نا، جو مغل اعظم تو مغل غیر اعظم تھے وغیرہ۔ بہرحال اسی مدرسے سے پھر یہ سارے نصاب متعلق ہیں، بس وقت کے لحاظ سے کوئی کتاب زیادہ، کوئی کتاب تھوڑی، لیکن جو ایک اصلی متن اور ڈھانچہ ہے وہ ملا نظام الدین کا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مدرسہ نظامیہ یا درس نظامی کہتے ہیں۔ یہ درس نظامی پاک و ہند کا ہے۔ نظام الملک طوسی کا درس نظامی وہ بغداد اور اس علاقوں کے لیے ہے جو خلافت عثمانیہ کے زمانے کے لحاظ سے جب بات کروں گا تو سمجھاؤں گا۔ بہرحال مولانا صاحب 1152 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ملا نظام الدین، اور ان کا یہ صدقہ جاریہ اب تک قائم ہے۔ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی، جو اس وقت ان کو بھی ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کہا جاتا تھا، یہ بڑے عالم تھے کشمیر کے، اور سب سے پہلے وہ عالم ہیں جنہوں نے مجدد الافسانی کو مجدد کا لقب دیا تھا۔ آپ نے سنا دیکھا ہوگا شیخ عبد الحق محدث دہلوی، جن کی بہت کتابیں ہیں، مشکات شریف کی شرح وغیرہ بھی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی وہ اسی زمانے کے آدمی ہیں جہاں سے جس سے جو بھی ہو سکتا تھا وہ اتنا اس نے اسلام کا چراغ روشن رکھا۔ یہ مغلیہ خاندان کا زمانہ ہے دوستو، اور یہ مدرسہ افراد کار تیار کر رہا ہے۔ عالمگیر دنیا سے چلا گیا، بعد میں جو آئے سارے غیر عالمگیر تو عالمگیر بر اسی طرح کی تھے کہ دشمنان اسلام دوستو یہ پاک و ہند میں داخل ہوتے رہے، اور یہ ایک ملک تھا افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگال، نیپال، سری لنکا، یہ 6 ملکوں پر مشتمل ایک ملک تھا جو داخل تو ہوا انگریز 1650 عیسوی کے لگ بھگ، لیکن اس نے پنجے مضبوطی کے ساتھ جو گھاڑے اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا۔ یہ 1858 عیسوی ہے، 1857-58 میں گرفتار ہوا اور اس کو رنگون میں لے گئے۔ دوستو یہ ایک اسلامی خطے کے اوپر مصیبت آئی، اور یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ علماء اپنی اپنی وسعت کے مطابق چیخ لگاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، دین سیکھنے کی کوشش کرو، دین تم سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن بادشاہ
جس ذوق کا ہو لوگ بھی اس ذوق کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ جیسے اللے تللو میں شکار تھے، خود آئے ایسے علاقوں سے تھے، یہ ظہیر الدین یا اکبر یہ کہ اس علاقے کا حسن بے مثال تھا، لیکن ان بدبختوں کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے ہندوؤں سے بہتر کوئی لڑکیاں نہیں محسوس ہوئی، جس سے انہوں نے اپنے دین کو ختم کیا۔ مسلمانوں نے بھی یہی شروع کر دیا۔ اکبر بھی کشکا لگاتا تھا، زنار پہنتا تھا، لوگوں نے بھی یہی شروع کر دیا ہے، وہ ٹکے لگانا، وہ داغ لگانا۔ اور اب بھی لوگوں نے ہاتھوں میں کالے رنگ کا گٹا باندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ سمجھا کرو دوستو، کس چیز کے گٹے ہاتھ میں، کس چیز کے کالے دھاگے باندھ رہے ہو؟ مسلمان ہو کر اسلام کو سمجھتے نہیں ہو، کافر اسلام کو سمجھے گا؟ یہ شعار ہوتے ہیں اللہ دینی قوموں کے، کسی کے ماتھے پہ ٹکا لگانا جس کو کشکا کہتے ہیں، وہ یہ اکبر بادشاہ بھی، دوسرے بھی یہی لگانے لگے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے مسلم، اگر آپ پہ راحت آئی ہے تو یقین کر لے تیرے رب کی طرف سے آئی ہے، اگر تجھ پہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آئے ہیں، تو پھر سمجھ فمن نفسک، تیرے نفس کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، تو صراط مستقیم کو بھول چکا ہے۔ قرآن 25ویں پارے میں اعلان کرتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے اعمال بد کی پاداش ہے، بہت ساری تو ہم نے معاف کی ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے اس علاقے کی قدر نہیں کی، اسلام مذہب کی قدر نہیں کی، علماء صلحاء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تکریم نہیں کی، تو اللہ نے اپنے دشمن کو ان پہ مسلط کر دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ جب ہم اپنوں سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اپنے دشمنوں کو اپنوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ زمانہ آ گیا بہادر شاہ ظفر کا، اب خیال آیا جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ جب علماء جہاد کی بات کرتے تھے تو بادشاہ کہتے ہیں نہ کرو، دہشت گردی ہے، اور نبی کو تو حکم ہوتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے محبوب پیغمبر، شفقت کے پیکر پیغمبر، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں اب شفقت کی روش کو بدل کر تلوار لے کے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ فسادیوں کو تیری شفقت ہضم نہیں ہوتی، اب جہاد ہضم ہوگا۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر، دشمنان اسلام کے اوپر تھوڑی سختی کرنی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ہم نے ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال بد اور عقیدہ بد کی وجہ سے جہنم بنا دیا ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اور میرے محبوب پیغمبر کی جماعت والوں، ماننے والوں، جہاد کی تیاری کر کے رکھنا، اور حالات کے لحاظ سے اپنی
اپنی وسعت کے اعتبار سے جنگی سامان سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے رکھنا، جب ضرورت پڑے گی میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اب ظفر بادشاہ کو خیال آیا انگریز آ گیا ہے، میری حکومت تو صرف لال قلعے میں بند ہو کے رہ گئی ہے، ہر طرف سے انگریز کی یلغار ہے۔ اب وہ علماء یاد آئے جو آج سے 50 سال پہلے جہاد کی بات کر رہے تھے، اور اس وقت جہاد کی بات کرنے والوں کو حکومت وقت دہشت گرد کر رہی تھی کہ یہ مصلحت کے خلاف بولتے ہیں، انگریز کے خلاف ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ اب علماء یاد آ گئے، علماء کے جہاد کے حق میں فتوے یاد آ گئے۔ اب علماء کو بلایا، لیکن سب نظام اب ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو گرفتار کیا گیا، اس کے بیٹے شہزادوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ کئی سالوں سے ظفر بادشاہ، دنیا کہتی ہے بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر، بہادری اس کا نام ہے جو ابھی بتانا چاہتا ہوں۔ کئی سالوں سے دوستو بہادر شاہ ظفر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ماہانہ ₹1,00,000 وظیفہ لیتا تھا۔ جب انگریز سے وظیفہ لے گا، انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیسے ہوگا؟ پھر اپنی آستینوں میں جب تربیت دو دوستو، بہادر شاہ ظفر نے اپنی آستینوں میں سانپ پالے ہوئے تھے، جب تربیت صحیح نہیں کی، اپنا پوتا مرزا الہی بخش اپنا پوتا، جو بھی میٹنگ ہوتی لال قلعے میں، وہی میٹنگ وہ انگریز کو بتا دیتا تھا کہ آج دادا ابو نے آپ کے خلاف یہ پروگرام بنایا ہے۔ ظفر بادشاہ کو دوستو اپنے پوتے نے گرفتار کیا۔ میں کیا روؤں، کس کو روؤں؟ میر جعفر کو روؤں، میر صادق کو روؤں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو روؤں، یا پھر مرزا الہی بخش پوتا ہے بہادر شاہ ظفر کو روؤں؟ مخبری کرتا رہا، سارے گرفتار ہو گئے۔ رنگون میں، آج جو برما کے علاقے میں ہے، وہاں اس کو جیل کیا گیا۔ پہلے تو بادشاہ سلامت نے چھپنے کی کوشش کی، ہمایوں کے مزار میں گھس گیا، لیکن اپنے جو مخبری کرنے والے تھے کچھ نہ بن سکا، گرفتار ہوا، قتل کرنے لگے۔ کسی نے کہا اس بابے کو قتل کر کے کیا کرتے ہو؟ اب لمبے لمبے سجدے بھی کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، بہادر شاہ ظفر چاش بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، ساری رات عبادت بھی کرتا ہے بہادر شاہ ظفر، لیکن وقت گزر گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ تو اتنا دوستو بہادر شاہ ظفر نے سن 1857 میں رنگون کی جیل میں اتنا درد مندانہ قصیدہ پڑھا، خود بھی رویا، جیل والے بھی روتے رہے۔ کہتا ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، اب معرفت یاد آ گئی، اب اللہ والوں کے سبق یاد آ گئے، جو اللہ والے کہتے تھے انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بین الناس وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا چند دن کا کھیل و تماشا ہے، اس کو دل نہ دینا، دنیا بنانے والے کو اپنا دل دینا۔ اب یاد آ گیا، ریاضت بھی، معرفت کی باتیں بھی۔ کہتا ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، یہ دنیا اجڑا دیار ہے نا، لگتا نہیں
کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کس کی بنی ہے آج تک اس عالم ناپائیدار میں۔ سینکڑوں سال حکومت کرنے والے بھی چلے گئے، بڑے بڑے حسین بھی چلے گئے، صحت مند بھی چلے گئے، بینک بیلنس والے بھی چلے گئے، سکندر و دارا جیسے بھی چلے گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا چھوڑ گئے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں جیل قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ 21 سالہ دور حکومت ہے، آج کے 6-7 ملکوں کا وہ ایک فرما روا ہے، یہ اس کا فصل بہار ہے۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں کو کہیں اور جا بسے، یہ مسلم سوچتا ہے ایک کوٹھی بنانی ہے، اس میں بیڈ روم اتنے بنانے ہیں، ایسی قالینیں بچھانی ہیں، ایسی سیرگاہیں بنانی ہیں، ایسے شاور لگانے ہیں، ایسی پراڈو اور لینڈ کروزر لینی ہے۔ یہ مسلم یہ سوچتا رہتا ہے تو بہادر شاہ ظفر کہتا ہے ان حسرتوں کو کہو کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں۔ اتنی جگہ کہاں ہے، اتنی یعنی ان حسرتوں کے لیے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اپنے پوتے اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، اپنے نواسے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، بہادر شاہ ظفر کے بیٹے اور خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، اور شہزادیوں کو بے آبرو کیا گیا، کہیں جیل کیا گیا، کہیں گھوڑوں کے روندوں میں روندا گیا، گھوڑوں کے پاؤں میں روندا گیا۔ کہاں کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یاد آیا 83 سال میری عمر ہو گئی، بڑھاپے سے لڑکھڑانے لگا، اسلامی حکومت کا شرازہ میں نے بکھیرا، انگریزوں کو سراہا، محل دیے، ہر طرح کی عزتیں دی، اور آج مجھ سے سب کچھ لٹ گیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، نیندیں اڑ گئیں، خواہشات بھی قربان ہو گئیں، خاندان سارا بھی ذبح کرا دیا،
دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، اب موت آ رہی ہے۔ دوستو ظفر پہ نہیں، ہم سب پہ آئے گی۔ زندگی دن زندگی کے ختم ہوئے، شام آ گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے، اب پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ جیل میں دوستو صحیح طریقے سے آزادی سے سونے بھی کوئی نہیں دیتا۔ 2 فٹ بائی 2 فٹ کی کوٹھڑی ہوتی ہے، کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے، سویا نہیں جاتا۔ بادشاہ کہتا ہے موت آ رہی ہے، یہ بھی رب کا فضل ہے۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، اب پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، اب قبر میں آرام سے سوئیں گے۔ اور دوستو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی ہو تو قبر میں بھی آرام ہوگا۔ جب یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں کی مانی ہو تو قبر میں کون آرام کرنے دے گا؟ کہتا ہے کتنا ہے بد نصیب ظفر، خود کو اب سمجھ آیا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئی یار میں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہوں یا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، ہندوستان، نیپال، سری لنکا، بنگال، افغانستان، پاکستان پہ میرا حکم چلتا تھا، یہ میری سرزمین تھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا، عمال بد سے پکڑا گیا، اپنے ملک اسلامی ملک کی سرزمین قبر کے لیے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ دوستو اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سن 1858 میں پھر انگریز آیا، اور اس کے بعد کیا بات ہوئی انشاءاللہ بات ہوگی آگے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔